رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے پروگرام رضائے رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم، اس سے رب العالمین کی خاص نوازشیں ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ گھڑیاں عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے ان پاک گھڑیوں کے اندر اور یہ آخری لمحات جو کہ ہمارے درمیان ہیں اور ان قریب رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، چند گھڑیوں کا رمضان مہمان رہ چکا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن لمحوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اس پروگرام رضائے رمضان کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں اس کے اندر علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، نعت خواں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں عظیم اسکالر، مذہبی اسکالر، عالم نبیل، فاضل جلیل، علم کی دنیا میں ایک گہری سوچ رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ چشتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات چیت ہوگی، مفتی صاحب سے کلام کریں گے۔ آج لیلۃ الجائزہ ہے، آج وہ رات ہے کہ جس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مزدور کو مزدوری دے دی جاتی ہے، اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اللہ اس رات اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے برابر کی تعداد اللہ تعالیٰ آج کی رات جو ہے وہ حضور کی امتیوں کو بخش دیتا ہے، بخشش کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس پر کلام کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اصلاحی موضوع لے کے آیا ہوں نماز کے حوالے سے۔ آج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا چاند رات اور ہمارا کردار یہ کیا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے۔ ہمارے درمیان قاری قرآن، زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، قاری فیاض احمد چشتی، قاری محمد فیاض احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ۔ صاحب، کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کا تشریف لانا خوش آمدید۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس رضائے رمضان کے سیٹ پہ تشریف لا کر؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے جی، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ تلاوت کرنے والی جو ہستی ہیں ان کے اسم گرامی بھی محمد فیاض چشتی ہیں، نسبت بھی چشتی ہے، نام بھی فیاض ہے، اور مفتی صاحب جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ان کا بھی اسم گرامی محمد فیاض اور نسبت چشتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آج دونوں چشتیوں سے بہاریں لوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف، تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ جی قاری صاحب شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ تبرج الجاہلیہ الأولى
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. قبلہ قاری محمد فیاض چشتی صاحب نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں. آج پہلا کلام کون سا شامل کر رہے ہیں آپ؟ سائے میں تمہارے ہماری سبحان اللہ جی ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے گولاک برے غم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں گولاک برے غم ہیں
کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، بڑے ہی پیارے انداز میں قبلہ کاری محمد فیاض احمد چشتی صاحب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی فیاض احمد چشتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ عظیم رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہمیں بہت ساری نیتیں کرنی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ اس چاند رات کے اندر ہم جو ہے وہ جو سارے مہینے کے سلسلے ہیں نیکیوں کے، وہ ایک رات کے اندر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے وقت جب اعلان ہوتا ہے جناب عید کا چاند نظر آ گیا، اب کل عید ہوگی تو نماز گئی،
ایسے ہوتا ہے جی عشاء کی نماز شاید ہی کوئی پڑھنے آتا ہے اور نماز کا وہی عالم ہو جاتا ہے کہ جو ایک ماہ پہلے جو ہے وہ سلسلہ مسجد کے اندر چل رہا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے جی، روزہ ہے، لیکن دیکھیں حضور نے نماز کو فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفتی صاحب اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اعتکاف والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہی اعلان ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی، تو جیسے اعتکاف میں بیٹھ کر ہاں جی، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، اعتکاف سے اٹھنے کے بعد اگر اسی طرح نماز ادا کرتے رہیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک میں صرف نماز فرض نہیں ہے، باقی دنوں میں بھی ہے۔ جیسے نماز میں ہم کھڑے ہونے لگتے ہیں تو اپنی شلوار اوپر کرتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، وہ نماز میں نہیں ہے، ہر وقت۔ یہ تو یعنی کہ نماز کے علاوہ بھی ٹخنے جو ہے وہ ننگے رکھنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز میں آ کر کرتے ہیں، پھر شلوار اوپر سے فولڈ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہ فولڈ کرنا مکروہ ہے۔ لا تکف فی ثوب فی الصلاۃ۔ ہاں تو عزیزان گرامی، اس کے بعد اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت اہم سوال کیا جیسے حضرات نے بھی کیا ہے، جی جی، اور انشاءاللہ العزیز اس پہ میں یوں بات کرتا ہوں کہ آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، سبحان اللہ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی حج ہے، حج کرتے ہیں، اس کے ارکان ہیں، ادا کرنے ہوتے ہیں، احرام باندھا ہوتا ہے تو اس میں خوشبو نہیں لگانی، شکار نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، اس کے ارکان ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ سارے سلسلے کے بعد سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ حج میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب زکوٰۃ ہے، ایک بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، جب 40واں حصہ نکالتا ہے جس کو دیتا ہے وہ اس کے ساتھ محنت نہیں کرتا رہا، کچھ تو یوں ہوتا ہے اس کو جانتا بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے، اپنی مشقت سے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، صبح اٹھتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے، نماز فجر سے پہلے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے، جی جی، یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب تک الصلاۃ خیر من النوم کہے یا حی علی الصلاۃ کہے، وہ اپنے انہوں نے جو ہے نا ایک طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اذان اگلے دن میں ہو رہی ہے، روزہ رات میں رکھنا ہے، دن شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، اللہ کی رضا کے لیے، من کرے دل کرے کسی چیز کا تو کھا نہیں سکتے، نہیں کھاتے، خود کو تکلیف دے دیتے ہیں، لیکن وہ من پسند کی چیز جو ہے تناول نہیں کرتے، حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس میں حکمت والی جو بات ہے میں آپ کو وہ بتاؤں، جی جی، جس کے لیے فرمایا وہ یہ ہے کہ حج آتا ہے سال کے بعد، ہاں، زکوٰۃ سال کے بعد، بالکل، روزے سال کے بعد، سال کے بعد، اور جو نماز ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، رات ہے یا دن ہے، سبحان اللہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں نماز ادا نہ ہو رہی ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بعد اگلے ملک والے پڑھتے ہیں، اس سے اگلے ملک والے پڑھتے ہیں، اگلے ملک والے پڑھتے ہیں، ہم عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر لمحہ، ہر وقت جو چیز ادار ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بڑی پیاری بات قبلہ
مفتی فیاض احمد چشتی صاحب نے فرمائی ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پروگرام کے اندر ایک کلام مزید شامل کرنا ہے۔ ہمارے درمیان قاری محمد فیاض چشتی صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت پہلا کلام انہوں نے پڑھا، اور بالیقین یہاں کی کیفیت عجب تھی اور وہاں اس سکرین کے اس پار کی کیفیت بھی ایک عجب ہوگی۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ جی قاری صاحب مزید کیا شامل کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار۔ جی بسم اللہ جی، ماشاءاللہ۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین محترم بڑی ہی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت لکھنے والے بھی امام ہیں اور جو کلام ہے وہ بھی امام ہے. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ سلامت رہیں. بہت ہی خوب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی صاحب عرض یہ ہے ماشاءاللہ نماز کی بات چھڑی ہے تو یہ فرمائیں نماز میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے اور اسی کے ساتھ نمازیں کب فرض ہوئیں, یہ ہماری ناظرین جاننا چاہتے ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ نمازیں کب فرض ہوئی. ہاں جی, اور نماز میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ نماز میں کون سا عمل؟ عزیزان گرامی, نماز میں کچھ لوگ امام کو کہتے ہیں کہ قرات لمبی کیا کرو, ہاں جی, کچھ کہتے ہیں تھوڑی کیا کرو. وہ تو امام صاحب جو ہوتے ہیں نا اس وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں جاؤں تو جاؤں کہاں, کن کی مانوں. کچھ کہتے ہیں لمبا پڑھو اور جو کچھ کہتے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نماز میں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب عمل رکوع اور سجدہ ہے. واہ. آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ جب بھی اللہ جل وعلا شانہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے یا تو رکوع میں ہوتے تھے یا سجدے میں. سبحان اللہ. تو یہی سلسلہ چلتے 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 روز محشر تک جا پہنچا کہ مدینے کے تاجدار پھر بھی سر سجدے میں رکھیں گے. واہ 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 واہ. تو رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والا سوف یعطیک ربک فترضی جو ہے نا, یہ بات اس بات کے لیے ہے کہ اے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. واہ واہ. پھر مدینے کے تاجدار سر سجدے میں رکھا ہوگا تو آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد, صلی اللہ اے میرے محمد سجدے سے سر اٹھا لو. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان سجدے سر اٹھا لو. تو عزیزان گرامی نماز میں محبوب عمل جو ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے. رکوع اور سجدہ ہے. پھر ان دونوں میں سے پھر بھی تو محبوب ہوتا ہے. ہاں جی بے شک ہے تو ایسے کہ من کل شیء خلقنا زوجین, ہر چیز کا ہے تو جوڑا جوڑا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے. پھر اس میں سے اللہ اکبر, پھر ان دونوں میں سے جو محبوب عمل ہے وہ سجدہ ہے. اللہ رکوع اور سجدہ میں سے. ایسے ایک بات ضمناً یاد آ گئی کہ حضرت امام حسن پاک نے باہر کھیل رہے تھے. اچھا واہ واہ. بچپن کا عالم تھا, ٹھیک ہے, ہاتھ میں کنکر اٹھائے ہوئے تھے. تو ایک عالم دین نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. اچھا. ساتھ میں انشاءاللہ اس نے نہیں کہا. اچھا 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 اچھا. تو حضرت امام حسین سرکار چلے گئے اندر, ایسے دیکھا تو بیان کر رہا ہے, خطبہ کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بیان کیا کہ جو چاہو پوچھو. میں بھی پوچھ سکتا ہوں, بچپن کا عالم ہے, صدقے جاؤں انتخاب پہ. کس بات کا انتخاب کر رہے ہیں؟ قرآن کا ہے. تو طریقہ کار فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ.
تو وہ حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے گنے تھوڑی، تو فرمایا آپ نے بس کہا تو ہے نا جو چاہو پوچھو، تو میں پوچھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہ طاق ہیں یا جفت ہیں؟ اچھا، طاق ہیں یا یہ جفت ہیں؟ تو پھر حیران ہوا، کہتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے من کل شین خلقنا زوجین، کائنات میں ہر چیز کا رب نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو تیری داڑھی کے بال بھی طاق نہیں ہے، جفت ہیں، سبحان اللہ، جوڑا جوڑا ہے۔ سبحان تو بات اللہ۔ یہی جوڑے کی ہے، جیسے نکاح ہے اس کے جو فرض ہیں 2 ہیں، ٹھیک ہے، جوڑا جوڑا۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ، یہ جو 2 عمل ہے، رکوع اور سجدہ، اور سجدہ، ان میں محبوب عمل پھر جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جیسے پاک حسین نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ جان چلی جائے لیکن سجدہ آئے ہائے نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا سوال جی، تھا کہ نماز کب فرض ہوئی، جی، کب جی۔ فرض ہوئی؟ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ہمیں عید ملتی ہے کہ آپ نے محنت کی، مشقت کی، آج خوشی کا دن ہے، جی جی ناظرین، چاند رات ہے، ہاں، کل ملے گی عیدی آپ کو بھی انشاءاللہ۔ عید ملتی ہے، عید جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھا وہ نہیں کہ جو اچھا، عیدی کچھ ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی اور پھر بھی وہ جناب والا کہتے ہیں جی ہمیں عیدی دیں، تو یہ تو عید الفطر ہے۔ میں عید پر پڑھانے جا رہا تھا تو ایک بندے نے جانور ذبح کیا ہوا ہے، کہتا ہے تسی پڑھ کے آؤ، ساڈے پھر کپڑے جڑے نا انہیں پاک ہو لگ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے اس نے غلط نہیں کیا کہ اچھا شہر میں ایک جگہ عید ہو جائے تو آپ کہیں بھی اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں جو قربانی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد محلے کی نماز جو لیٹ پڑھی جا رہی ہے پڑھ سکتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بات نہیں تھی۔ میں اس روح سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، نماز 5 ٹائم پڑھنی ہوتی ہے مسجد کے اندر آ کے، جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب جو نہ نماز ٹائم آئے نہ جمعے کے ٹائم آئے، چلو کم از کم عید والے دن تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے مسجد میں آ جائے، لیکن ایسے بھی ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے۔ بالکل ایسا سلسلہ ہے، بے شک۔ تو جو عید کی نماز ہے یا جمعہ کی نماز ہے یا نماز ہے، اس کو ہم جب توجہ دیں گے یا ہمارے اندر کوئی خوف خدا والی بات آ جائے گی سب سے بڑی بات، بے شک، تو پھر ہم آئیں گے۔ وہ چیز ہمارے دل سے ہو گئے ہیں، بے پرواہ ہو گئے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے پھر اس طرف توجہ نہیں ہے، توجہ کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ رہ جاتا ہے۔ غفلت۔ میں ایک یہاں پہ معذرت سے بات کاٹ رہا ہوں، نماز کب فرض ہوئی، اس حوالے سے میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب معراج شریف کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 50 نمازیں عطا کی، جی، اور درمیان میں جب آپ واپسی تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 50 سے 5 ہوئیں، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کوئی عقیدہ اہل سنت واضح ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہے وہ محظوظ ہوں۔ جی، نماز کب فرض ہوئی اس کی بات کر رہے تھے کہ جب انسان محنت یا مشقت کرتا ہے تو اس کو ایک صلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ، آپ نے 12 سال دین کی بات کی، ٹھیک ہے، اس کے دوران کسی نے سرکار کو اگر پتھر بھی مارے تو سرکار خاموش رہے، بس دین کی بات کی، اپنی بات نہیں کی، اپنی بات نہیں کی۔ تو ایک وقت آ گیا کہ سرکار دو عالم نے اللہ کا دین جو ہے بہت دور تک پہنچا دیا، سبحان اللہ، تو 12 سال کا عرصہ بھی گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے محبوب کو، قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کریم آقا نے اللہ کا دین، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید بتائی، اپنی بات نہیں کی، سبحان اللہ، اپنی بات نہیں کی۔ 12 سال کے بعد رب رحمان نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے دین کی بات کرتا رہا، میری بات کرتا رہا، تو اب میں تیری بلندی جو ہے، تیرا مقام جو ہے میں ایسے بلند کر دیتا ہوں
عرفہ کر دیتا ہوں، اعلیٰ کر دیتا ہوں، کائنات میں ایسا مقام کسی کا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان تو جب کریم آقا تشریف لے گئے تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کچھ تحائف دیے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز تب سے فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز، پہلی نماز جو ادا کی گئی ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، نمازیں 5 اور ظہر کی نماز جو ہے وہاں سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم یوں کہیں گے کہ نماز کون پڑھتے ہیں۔ ہاں جو اگلا سلسلہ آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کون پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بہت معرفت کا سوال ہے جو آیا ہے، اس کو میں بالکل ذرا حل ایسے ہے۔ کرتا جاؤں کہ نماز پڑھتے ہیں زندہ۔ بہت قابل غور بات ہے، نماز پڑھتے ہیں زندہ، اور نماز وہ پڑھتے ہیں جن کو نماز کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 2 باتیں ہیں جی جی، کہ کچھ نے نماز پڑھی ہے، نماز تھی ہی نہیں تب۔ اچھا، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے جناب، جی جی، نماز تب تھی ہی نہیں، جب مسجد اقصی میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں جب جماعت کرائی آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ، صلی اللہ تعالی، تب نماز فرض تھی نہیں، نماز کا حکم تھا ہی نہیں، تھا نہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو حکم دے نماز پڑھیں وہ ہوتا ہے امتی، جس کو حکم نہ دے بغیر حکم کے نماز پڑھے وہ ہوتا ہے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان، جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں واہ واہ، وہ سارے نبی ہیں، سبحان جو اللہ، حکم کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں وہ واہ واہ امتی واہ، ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، امتی ہے، امتی ہے۔ تو واہ اسی واہ، طرح سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں یہ بڑی انشاءاللہ۔ پیاری بات آپ نے فرما دی ہے، یہ عقیدے کی بات بھی ہو گئی ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، عشق مصطفیٰ سے لبریز گفتگو ماشاءاللہ مجھ سے فرما رہے تھے، ہم نے آخری کلام شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اختتام مفتی صاحب سے آپ کی آخری گفتگو سے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر جو ہے وہ ہم نے آج کا جو یہ خوبصورت پروگرام رضائے رمضان ہے، اس حوالے سے چونکہ یہ پروگرام یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک آپ لوگوں نے دیکھا، اس پر بڑی محنت الحمدللہ کی گئی، ہماری ٹیم، فلک نیوز کی ٹیم، حرمین ساؤنڈ کی ٹیم، یہ میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو سلامت رکھے کہ اپنی تمام تر قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماشاءاللہ انتھک محنت ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ پورا رمضان سلسلہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دین اسلام کی اشاعت کا کام ہے الحمدللہ جو انہوں نے کیا ہے اس انداز سے، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جہاں پہ گمراہی پھیلائی جا رہی تھی، جہاں پہ عقیدے خراب کیے جا رہے تھے، جہاں پہ عقیدوں کے اوپر نقب لگایا جا رہا تھا، وہاں پہ الحمدللہ رضائے رمضان جیسا خوبصورت پروگرام یہ عقیدوں کو صاف کرنے اور ہمارے عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے الحمدللہ کام آتا رہا۔ چلتے ہیں جی قاری محمد فیاض چشتی صاحب کی طرف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں آخر میں آپ کا مشکور بھی ہوں، جی جی، اور آخر میں دعا گو ہوں۔ ہمارے حرمین ساؤنڈ والے بھائی محمد کفلین صاحب، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کے اللہ پاک کامل بخشش فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی جی، اللہم آمین۔ قلب عاشق ہوا ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان۔
بس الوداع ہے، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مد بھول جانا، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مد بھول جانا،
روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں چند گھڑیوں کا چند لمحوں کا یہ مہمان ہے افسوس کہ یہ رات عبادت میں گزارنی تھی افسوس کہ یہ رات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارنی تھی لیلۃ الجائزہ چاند کی رات جس کو ہم کہتے ہیں جس رات گناہوں کی بھرمار ہو جاتی ہے جس رات مسلمان سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ آج کی رات ہی کر ڈالنے ہیں سارے رمضان المبارک کی وہ خوبصورت گھڑیاں وہ ساری عبادت و ریاضت وہ ایک رات کے اندر ضائع کر بیٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے آخر میں پیغام لوں گا آج کے پروگرام کے والے سے مختصر سا کوئی سا پیغام آپ شامل کر دیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کریں گے دعا کی طرف چلیں گے اور اسی پر اختتام ہے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ چاند رات ہے چاند رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا فرمائیں گے جی عزیزان گرامی کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی البغدادی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شیطان نے گھیرا تو اس میں 2 وار کیے سب سے جو ظالم اس کا وار تھا وہ یہی تھا جو یہ چاند رات کو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر اس نے سب سے پہلے کہا کہ عبد القادر نمازیں تمہیں معاف ہیں یہ اس کا وار نہیں تھا یہ صرف توجہ دلوانے والی بات تھی اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز تو کسی نبی کو معاف نہیں ہوئی مجھے کیسے ہو گئی تو شیطان ہے تو اس نے اگلی بات کہی کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا واہ 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 تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو آپ پڑھتے ہیں قال ھذا من فضل ربی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا یہ میرے اللہ کا فضل ہے اس نے بچایا تو شیطان نے کہا کہ اگرچہ تم یہ کہہ دیتے میرے علم نے مجھے بچایا ہے تو بات وہ میری بن جاتی اگلا جو وار تھا وہ یہی تھا عزیزان گرامی ہم روزہ رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ رات جب آتی ہے دل میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا نماز پڑھی تو رات کو جیسے محفل میں ہم جاتے ہیں صبح حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن پکارتا رہتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم تو محفل میں تھے یہ کسی اور کو ہے وہاں سے تو ہم بخشے آئے ہیں نہیں نماز فرض ہے جیسے رمضان میں فرض ہے
اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک تکبر میں بات آ جاتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم پورا نے مہینہ نمازیں روزے پڑھی، رکھتے رہے، پورا مہینہ عبادتیں ہائے کی، ہائے 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 ہائے۔ وہ باہر بازار میں جانا یا کچھ پینا یا کھانا تو دور کی بات ہے، یہ بات ذہن میں لے آنا جو ہے یہ بھی گناہگار بنا دیتی ہے۔ ایک صحابی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا خواب میں انہیں دیکھ رہا تھا، تو پوچھا کہ ابا جان آپ سے کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، پر ایک بات ہے، ایک دن بارش ہوئی، دن کے وقت میں، اچھا، سورج بھی نظر آ رہا تھا، بارش بھی ہوئی، تو میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے بارش کا؟ اچھا، تو رب نے معاف تو کیا ہے حبیب کے صدقے، کبھی کبھی رب یہ پوچھتا ہے کون سا وقت صحیح ہوتا ہے بارش کا، اللہ اکبر، وہ پوچھتا ہے رب مجھ سے، واہ واہ، تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ، میں نے یہ غلطی کی کہ اللہ، میں نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کہا میں نے، رب کی قدرت پہ سوال کیوں کیا؟ کیا بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات رب اور صحابی کی ہے، ہماری تمہاری یہ دوسری بات نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم جب رمضان المبارک کے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں، دعائیں کریں، روئیں کہ یا اللہ جو ہم نے کیا ہے اسے تو قبول فرما۔ بے شک جو ہم نے کیا ہے اسے تو قبول فرما۔ سجدہ شکر کی یہ رات ہے، لیلۃ الجائزہ، ساری رات مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کے ساتھ استغفار کریں کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو، پورا مہینہ تو میں نے عبادت کی ہے، آج کی اس ایک رات کی وجہ سے میری عبادت رائگاں نہ چلی جائے، اس رات میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آئیے اس کے ساتھ دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سبھی احباب یہاں بیٹھے بھی شامل ہو جائیں اور اسکرین کے اس پار بیٹھے بھی، اور جتنے اس وقت کنٹرول روم کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے آپ سبھی احباب بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ، تیرے گناہگار بندے گناہوں سے گندے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں، تو رحیم کریم ہے، ہمیں رمضان کا مہینہ میسر تو آیا، صحیح معنوں میں ہم عبادت نہ کر سکے، صحیح معنوں میں ہم اس رمضان کو ادا نہ کر سکے، میرے مولا کریم رحمت کا عشرہ گزر گیا، ہم نے صحیح معنوں میں رحمتیں نہ سمیٹی، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، صحیح معنوں میں ہم نے تیری مغفرت نہ سمیٹی، اب جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی گزرا جاتا ہے، پورا رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں، ہم میں سے کون ہے کہ جس کی قبر جو ہے وہ اس سال کے اندر تیار ہو جائے، یہ جسم سے کپڑے اتار کر کفن ڈال دیا جائے اور ہمیں قبر کے اندر من و مٹی تلے دفن کر دیا جائے۔ اے مولا، ہم نہیں جانتے، اس کے باوجود گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ آج اس عظیم رات کو ہم تیری بارگاہ سے التجا کرتے ہیں، ہماری خالی جھولیوں میں کرم کی بھیک عطا فرما، تجھ سے کرم مانگتے ہیں، ہمیں کرم عطا فرما، ان خالی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، میرے مولا کریم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا الہی تمام تر گناہوں کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ اللہ، جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا سے چلیں گے ان کی مغفرت فرما، میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے مولا قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، میرے مولا بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، مولا کریم، مالک و مولا اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، الہ العالمین اخلاص کی دولت عطا فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سرکار کرم کر دو، کرم سرکار کرم کر دو، کرم سرکار کرم کر دو،
تڑپا ہوں میرے آقا منگتا ہوں تیرے در کا منگتا ہوں تیرے در کا جھولی کو میری بھر دو میرے سرکار کرم کر دو کرم سرکار کرم کر دو زندگی ہے میری آقا تیرے ہی سہارے پر زندگی ہے میری آقا تیرے ہی سہارے پر مجھ پر بھی میرے آقا مجھ پر بھی میرے آقا رحمت کی نظر کر دو میرے سرکار کرم کر دو کرم سرکار کرم کر دو تڑپا ہوں میرے آقا تڑپا ہوں میرے آقا طیبہ کی جدائی میں تڑپا ہوں میرے آقا طیبہ کی جدائی میں قسمت میں میری آقا قسمت میں میری آقا طیبہ کا سفر کر دو میرے سرکار کرم کر دو سرکار کے صدقے کرم فرما دے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما دے مولا کریم اگلا رمضان مدینے میں عطا فرما اگلا رمضان سرکار کی خوبصورت گلیوں میں عطا فرما مولا کریم ہماری ساری دعائیں التجائیں قبول فرما میرے مولا کریم مالک مولا ہمارے اس چینل کے اندر جتنے بھی احباب جنہوں نے صبح و شام کی محنت سے یا اللہ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک محنت کی دل لگن کے ساتھ تیرے محبوب علیہ السلام کے اس دین متین کی اشاعت کے لیے کوشاں رہے یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما فلک نیوز اور حرمین ساؤنڈ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما آمین آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اور ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی طرف آتی ہے ایڈوانس کے اندر میری طرف سے اور فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے آپ سب کو عید کی خوشیاں ڈھیروں مبارک ہوں اور اس پروگرام کو اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے پلیٹ فارم کے ساتھ ایک نئے انشاءاللہ تعالی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نگہبان رضا ہے رمضان 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 رضا رضا